Why Astro? Work like a family. محمد رسول اللہ والذین معه وشداء علی الکفار رحماء بینہم. الصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد النبی الکریم الذی قال بخطابہ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی وعلی آلہ صحابہ اجمعین. تفسیر کبریا کا عنوان بولتا ہے، تفسیر کبریا کا عنوان بولتا ہے، لہجے میں مصطفیٰ کے قرآن بولتا ہے. یہ عظمت بشر ہے کہ سدرا کے راستے پر خاموش ہیں فرشتے، انسان بولتا ہے. مومن کا دل مدینہ، عشق نبی کا زینہ، یہ وہ جگہ ہے جس میں ایمان بولتا ہے. اور دل میں ہزاروں جذبے کروٹ بدل رہے ہیں، دیدار مصطفیٰ کا ارمان بولتا ہے. انگلی اٹھی تھی جب بھی اصحاب مصطفیٰ پر، انگلی اٹھی تھی جب بھی اصحاب مصطفیٰ پر، خاموش تھے پیغمبر رحمان بولتا ہے. انتہائی قابل صد احترام و تعظیم حضرات اکابرین علماء کرام، بزرگان ملت، شفائے امت، نوجوان دوستو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ جس خالق کائنات نے اس دور پرفتن میں ہمیں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکات کے ذکر خیر سے نسبت سے یہاں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. دعا فرمائیں الہ العالمین کی ذکر خیر کے صدقے ہمارے گھروں میں برکتوں کا اور ہماری نسلوں کے حق میں ہدایت کا فیصلہ فرما دے. ابھی آپ حضرات انتہائی فکر انگیز گفتگو حضرت حقانی صاحب کی سماعت فرما چکے ہیں، اور یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ جس علاقے کی مسجد کی پچھلی صف میں امت محمدیہ کے نونے حالوں کی آواز آپ کو سنائی نہ دے تو سمجھیں کہ اس علاقے کی قوم کا مستقبل تاریک ہے. انتہائی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے بھائی عطا الرحمن صاحب نے جو کچھ اپنے اکابر علماء کرام، اساتذہ اور اسلاف سے سیکھا، اسے اپنے سینے کے اندر جکڑ کے نہیں رکھا، بلکہ اس نور علم کی تنویر کو آگے نسل تک منتقل بھی کیا ہے. اللہ رب العزت ہماری اس آنے والی نسل کو تمام ترین فتنوں اور شرور سے محفوظ فرمائے، اور خالق کائنات ہمیں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پاکیزہ آل و اصحاب کی پکی سچی محبت اور کامل اتباع نصیب فرمائے. ماہ ربیع الاول ہے، اور ہر سال ماہ ربیع الاول آ کے ہم غریبوں کو اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ ہم لاوارث نہیں ہیں. ہمارا تعلق ایسے در، ایسے در، ایسے گھر، ایسی ذات کے ساتھ ہے کہ جو اس دین کے معاملات میں بھی ہماری رہبر و رہنما ہے، اور دنیا کے معاملات میں بھی کامل رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتی ہے. لیکن جدیدیت کے نشے میں ہم نے دین اور دنیا کو دو الگ الگ رستوں پر یوں تقسیم کیا
کہ آج امت محمدیہ کی طاقت دو علیحدہ علیحدہ دھاروں میں بہنے لگی، ایک کو ملا کہتے ہیں، ایک کو مسٹر کہتے ہیں۔ دور حاضر میں مذہبی طبقہ یہ سمجھتا ہے اگر میں نے دنیا داروں سے ہاتھ ملایا تو ممکن ہے کہ جہنم نہ واجب ہو جائے، اور دنیا دار یہ سمجھتا ہے کہ اگر کسی مولوی سے میں نے یاری لگا لی تو 21ویں صدی کی ترقی کے سارے دروازے بند ہو جائیں گے۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمہ اللہ تعالی علیہ اور مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمہ اللہ وہ ہیں جنہوں نے 4 لائنوں میں میرے پاک پیغمبر کی وہ نعت، تعریف، توصیف بیان کی کہ فرزند سیالکوٹ، قلندر لاہور، مفکر پاکستان، حکیم الامت علامہ اقبال نے کہا اگر یہ دیوبند کا بیٹا مجھ سے سودا کرنا چاہے تو میں اپنا سارا دیوان دیتا ہوں، سارا کلام دیتا ہوں، یہ اپنی 4 لائنیں مجھے دے دے۔ کسی نے پوچھا حضور وہ 4 لائنیں کون سی ہیں؟ کہا کہ محمود الحسن دیوبندی نے کہا کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، پر میرے دل کا طواف کرے جنت کے میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ اور یہ محمود الحسن دیوبندی رحمہ اللہ کوئی چھوٹا آدمی یا چھوٹی شخصیت کا مالک نہیں، بلکہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے۔ اور اس مدرسے کا بانی کون ہے جسے حضرت نانوتوی کہتے ہیں؟ پلاٹ عطیہ دینے والا کون ہے؟ اسے دنیا حاجی سید عابد حسین شاہ بخاری کہتی ہے۔ مدرسے کا پہلا استاد کون ہے؟ اسے دنیا ملا حسن کہتی ہے۔ اور مدرسے کا پہلا شاگرد کون ہے؟ جسے دنیا محمود الحسن دیوبندی کہتی ہے۔ اور یہ پہلا شاگرد، پہلا پھل، پہلا بیج دارالعلوم دیوبند کا کیسا زرخیز تھا، کیسا اللہ کے ہاں مقبولیت تھی اس کی، کہ آمنہ کے لال علیہ السلام کے روزے کی چھاؤں میں بیٹھ کے 10 سال درس حدیث دینے والا حسین احمد مدنی وہ انہی کے شاگردوں میں سے ہے۔ اور وہ عظیم شخصیت جس کے ایک فتوے کو پڑھ کے مصر کے علماء نے کہا تھا کہ ہم نے اللہ کی دھرتی پر ایسا مفتی کوئی نہیں دیکھا، وہ تعلیم الاسلام لکھنے والا بابا کفایت اللہ دہلوی وہ بھی ان کے شاگردوں میں سے ہے۔ اور وہ عظیم فکر کا بانی اور عظیم فکر کا حامل جسے دنیا مولانا محمد الیاس تبلیغی جماعت کے بانی کے نام سے جانتی ہے، جو میوات کی سرزمین پر پہلے گشت کے لیے گئے تو اکھڑ مزاج میواتی نے مارا تھپڑ، حضرت گرے لڑکھڑا کے زمین پہ، جب اٹھے تو کپڑے جھاڑ کے فرمایا سن تو نے اپنا کام کر لیا، اب میری بات سن لے کہ اللہ نے تیری میری کامیابی اپنے دین میں رکھی۔ وہ مولانا الیاس رحمہ اللہ وہ بھی ان کے شاگردوں میں سے ہے۔ اور اگر اسی ایک مولانا الیاس کی بات کی جائے تو ان کا بھتیجا، ان کا شاگرد وہ ہے جسے دنیا شیخ الحدیث مولانا زکریا کہتی ہے۔ مولانا زکریا وہ ہے جس نے وہ کتاب لکھی، اللہ کے ہاں یوں مقبول ہوئی کہ اللہ کی دھرتی پر قرآن کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب فضائل اعمال لکھنے والا بابا زکریا وہ ہے جو آج بھی جنت البقیع میں نبی کے صحابہ کے قدموں میں سو رہا ہے۔ اور وہی حضرت زکریا رحمت اللہ علیہ کہ جن کے خلفاء کی تعداد تقریباً 125 کے نزدیک ہے، کہ کراچی کی دھرتی پر بیٹھ کر 65 سال تک درس بخاری دینے والا جسے دنیا مولانا سلیم اللہ خان کہے وہ بھی ان کے خلفاء میں سے ہے، جسے دنیا فقیہ العصر مولانا مفتی نظام الدین شامسی کہے وہ بھی ان کے خلفاء میں سے ہے، جسے دنیا مولانا محمد یوسف لدھیانوی کہتی ہے
وہ بھی ان کے خلفاء میں سے ہے۔ تبلیغی جماعت کے موجودہ امیر حاجی عبد الوہاب صاحب وہ بھی ان کے خلفاء میں سے ہے۔ اور ہندوستان کی دھرتی پر تبلیغ کی علامت حاجی احمد لاڈ صاحب وہ بھی ان کے خلفاء میں سے ہیں۔ بکھرے موتی کتاب لکھنے والے حضرت مولانا محمد عمر پالنپوری رحمت اللہ علیہ وہ بھی ان کے خلفاء میں سے ہیں۔ سفیر ختم نبوت مولانا عبد الحفیظ مکی کہ جو میرے بھائی جان اپنی ساؤتھ افریقہ میں خدا کے سپرد کریں لیکن قبر ان کو ملے تو جنت البقیع میں ملے، وہ بھی ان کے خلفاء میں سے ہیں۔ اور افریقہ کی دھرتی پر رہنے والا توحید کا علم بردار مولانا محمد یوسف مطالعہ وہ بھی ان کے خلفاء میں سے ہیں۔ اور انہی کے میرے بھائی سلسلہ میں ایک عظیم شخصیت وہ ہے جو راول پنڈی کی دھرتی پہ بیٹھ کے توحید اور رسالت کے عشق کے جام کو لٹائے اور اسے دنیا مولانا پیر عزیز الرحمان ہزاروی کہتی ہے جس ایک بزرگ کے شاگرد اتنے اعلیٰ ہیں وہ بزرگ کتنا اعلیٰ ہوگا۔ یہ مولانا الیاس کے شاگرد ہیں اور مولانا الیاس وہ مولانا محمود الحسن دیوبندی رحم اللہ ان کے شاگرد ہیں۔ اور میرے بھائی کو مولانا اشرف علی تھانوی رحم اللہ جنہوں نے لگ بھگ 1000 کتابیں لکھی، موت کا وقت آیا کتاب سینے پر کھلی تھی، آنے والے حکیم نے آ کے نمک جو چیک کی تو کہا حضور کمال کرتے ہیں کہ موت کا پسینہ آپ کے ماتھے پر ہے، کتاب سینے پر کھلی ہوئی ہے، ایسے مطالعے کا کیا فائدہ جس میں زندگی باقی نہ رہے؟ تو حضرت تھانوی نے فرمایا ایسے زندگی کا کیا فائدہ جس میں نبی کے دین کا مطالعہ رہے۔ اور یہ کون ہے؟ حضرت تھانوی رحم اللہ تعالیٰ ہے کہ بانی پاکستان محمد علی جناح سے کسی نے کہا مولوی سارے کانگریس پہ چلے گئے، کوئی مولوی آپ کے ساتھ بھی ہے؟ کہ ایک مولوی میرے ساتھ ایسا ہے جو ہندوستان کے سارے مولویوں پر بھاری ہے۔ کہ وہ کون ہے؟ کہ اسی کو تو اشرف علی تھانوی کہتے ہیں۔ کراچی کی دھرتی پہ سرکاری طور پہ بانی پاکستان جسے کہے کہ پرچم آپ لہرائیں چونکہ یہ آپ کا حق ہے، وہ علامہ شبیر احمد عثمانی یہ بھی ان کے شاگردوں میں سے ہیں۔ ڈھاکہ کی دھرتی پہ جو پاکستانی پرچم کو لہرائے علامہ ظفر احمد عثمانی یہ بھی ان کے شاگردوں میں سے ہیں۔ اور مولانا اعجاز علی دیوبندی رحم اللہ یہ بھی ان کے شاگردوں میں سے ہیں۔ یہ سارے کے سارے بزرگ جس ایک کے شاگرد ہیں وہ دیوبند کا پہلا شاگرد ہے جسے محمود الحسن دیوبندی کہتے ہیں۔ اور وہ محمود الحسن دیوبندی رحم اللہ کون ہے؟ میں نے کہا پہلا شاگرد ہے دیوبند کا، اور دیوبند کا بانی کون ہے؟ اسے مولانا نانوتوی کہتے ہیں۔ اور مولانا نانوتوی کون ہے؟ کہ جو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحم اللہ کا خلیفہ ہے۔ اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کون ہے؟ کہ جو اتنا بڑا خدا کا ولی بر صغیر کی دھرتی پہ جس کو اللہ نے 70 خلیفہ عطا کیے، پہلا خلیفہ وہ ہے جو دیوبند کی اینٹ رکھتے ہی اپنے عقیدے کو واضح کرتا ہے کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے نام کر روشنی بزم قول و مقام کو سجایا گیا۔ وہ محمد بن احمد بن محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، زہر امیوں میں اٹھایا گیا۔ اور حشر کاٹر مجھ کو قاسم ہو کس لیے؟ میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ جس کی خاطر یہ دنیا بنائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ یہ پہلا شاگرد ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا۔ اور آخری خلیفہ ان کا کون ہے جسے دنیا تاجدار گولڑا پیر نصیر الدین نصیر کا دادا حضرت پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی نام نامی اس میں گرامی سے جانتی ہے۔ اور یہ پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کون ہے؟ جن کو واسرائے ہند نے کہا تھا حضور ملاقات کا ٹائم دیجئے، تب ملنے آئے تو فقیر کا دروازہ کوئی نہیں، اور اگر تو یہ چاہے کہ میں چل کے تیرے دروازے پر جاؤں گا تو میں اپنے جوتوں کی توہین سمجھتا ہوں شاہوں کے دربار میں جانا۔ یہ کون جسے دنیا پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کہے جو واسرائے ہند کو لفٹ نہ کروائے، پھر ایک فقیر منشق انسان جو ملاقات کے لیے آیا تو پیر میر علی شاہ رحمت اللہ اپنی بالکونی سے اترے، دروازے کی دہلیز تک نہیں تانگا اسٹینڈ تک گئے، جب تک مہمان تانگے میں بیٹھ کے رخصت نہ ہوا آپ پیچھے نہ ہٹے۔ کسی نے پوچھا حضور یہ اتنا اوور پروٹوکول کس کو دیا ہے؟ تعارف اس کا کیا ہے؟ کہ تو نہیں جانتا یہ کون ہے؟ اسے دیوبند کا بیٹا انور شاہ کشمیری کہتے ہیں۔ اور انور شاہ کشمیری کون ہے؟ جسے ہر شب جمعہ پیغمبر کا دیدار ہوتا ہے، اور کسی رات دیدار نہ ہو تو نبی کی محبت میں بیمار ہو جاتا ہے۔ اور یہ مولانا انور شاہ کشمیری رحم اللہ کون ہے؟ کہ میرے بھائی جو دیوبند کا وہ بیٹا ہے جس سے فرشوں پہ مصطفیٰ پیار کرتے ہیں، عرشوں پہ خدا پیار کرتا ہے۔ یہ پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کون؟ جن کو دجال قادیان غلام احمد قادیانی نے کہا
تھا یوں کرتے ہیں کہ آپ بھی قرآن کی تفسیر لکھیں، میں بھی قرآن کی تفسیر لکھوں، قوم کے سامنے پیش کر دیں گے، قوم جس کی تفسیر کو اچھا کہے وہ سچا، اس کا مذہب بھی سچا۔ حضرت پیر میر علی شاہ فرمانے لگے کہ تو قرآن کی تفسیر لکھے گا کہ ڈرامے بازی اداکاری چھوڑ دے، ہاں اگر کرنا ہے تو یوں کر لیتے ہیں کہ تو بھی کاغذ لے کر آ، میں بھی کاغذ لے کر آؤں، تو بھی قلم لے کر آ، میں بھی قلم لے کر آؤں، تو بھی کاغذ پہ قلم رکھ دے، میں بھی کاغذ پہ قلم رکھ دوں، پھر ہاتھ تو بھی ہٹا لے، ہاتھ میں بھی ہٹا لوں، تو بھی قلم سے کہے میں بھی قلم سے کہوں، جس کے کہنے پہ قلم خود بخود قرآن کی تفسیر لکھے وہ سچا، اس کا مذہب بھی سچا ہے۔ کسی نے کہا حضور اتنا بڑا آپ نے دعویٰ کر دیا، پر میں دعویٰ میں نے خود نہیں کیا، مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کالی کملی والا پاک پیغمبر میری پیٹھ کے پیچھے کھڑے ہو کے مجھے تھپکی دے کے فرماتے ہیں مہر علی کاغذ پہ قلم رکھنا تیرا کام ہے اور اسے قرآن کی تفسیر لکھوانا مدینے والے کا کام ہے۔ اب جس کو تھپکی دی اللہ کے نبی نے، اس ولی کامل نے دو افراد کو تھپکی دی، اور وہ دو افراد کون ہیں؟ ایک وہ ہے جو ملتان کی دھرتی پر سویا ہے اور دنیا اسے میرے بھائی خطیب بنو ہاشم کہتی ہے، وہ شخص جسے دنیا عطا اللہ شاہ بخاری کہتی ہے، اور عطا اللہ شاہ بخاری کتنا بڑا خطیب ہے، سید خاندان کا بیٹا ہے۔ مناظر آصف گیلانی نماز عشاء پڑھی، مصلی پر بیٹھ گئے، کسی نے پرچی دے دی، حضور میرے ان سوالوں کا جواب دے دیجئے، وہی مصلی پر بیٹھے بیٹھے مناظر آصف گیلانی رحم اللہ نے سوالوں کا جواب لکھنا شروع کیا، مؤذن نے فجر کی اذان دے دی، سید کے قلم نے انگڑائی لی، دیکھا تو رات بیت گئی اور ایک ہی رات میں سوالوں کا جواب لکھتے ہوئے ایک شاہکار کتاب مرتب ہو چکی تھی، جس کتاب کا نام النبی الخاطب ہے۔ کتاب بڑی باکمال ہے، لکھی ایک رات میں گئی، صفحات 150 ہے، عنوان 350 ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے ہیں اللہ مجھے صحت طاقت فرصت دے دے تو میں 350 عنوان پہ الگ الگ 2.5 گھنٹے کی تقریر کر سکتا ہوں۔ یہ باکمال خطیب کون ہے؟ جسے پیر میر علی شاہ رحم اللہ نے تھپکی دی تھی، اور دوسرا وہ ہے جو وزیر آباد کی دھرتی پر سویا ہے اور دنیا اسے میرے بھائی مولانا ظفر علی خان کہتی ہے۔ اور یہ ظفر علی خان کون ہے؟ دنیا میں بہت زیادہ لوگوں نے میرے پاک پیغمبر کی تعریف و توصیف لکھی، اردو زبان میں باکمال اشعار لوگوں نے لکھے، لیکن میرے بھائی اردو زبان میں ظفر علی خان نے ایک شعر ایسا لکھا کہ اردو زبان کا سارا نعتیہ کلام ان کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو ایک شعر ایک طرف ہے۔ ظفر علی خان نے کہا تھا کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بس میں خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ مراد کیا ہے کہ اللہ نے جیسا جمال کمال میرے پیغمبر کو عطا کیا ہے، ایسا حسین و جمیل چہرہ اب مخلوق تو کیا خدا کے خزانے میں بھی کوئی نہیں۔ اللہ چاہے تو اس سے بہتر بنانے پر قادر ہے، لیکن زمانے میں بھیجنے کے لیے اللہ نے جن چہروں کو تخلیق کیا ان چہروں میں جو سب سے اعلیٰ ہے وہ کالی کملی والا ہے۔ اور یہاں پر یاد رکھیے گا کہ دو افراد کو تھپکی دی حضرت پیر میر علی شاہ رحمہ اللہ نے، ایک کو ادیب کہتے ہیں ایک کو خطیب کہتے ہیں، اور یہ تھپکی نہیں ہے، یہ خدا کے ولی نے کریکٹر سرٹیفکیٹ جاری کیا ہے کہ دیوبند کا قلم بھی نبی کا گستاخ نہیں، دیوبند کی زبان بھی نبی کی گستاخ نہیں۔ آج جو بیچارے اپنے اپنے معیار پہ اپنے اپنے افکار پہ علماء دیوبند کے کردار اور عشق رسالت مآب کو ناپنا تولنا جانچنا پرکھنا شروع کر دیں تو بھائی ان سے کہو اگر علماء دیوبند کے عشق رسالت مآب کو ناپنا ہے تو تیری اوقات کیا، تیرا ترازو کیا، تیرا پیمانہ کیا؟ تقویٰ لے کر آ پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا تو تجھے پتہ لگے کہ علماء دیوبند کیا ہے، علماء دیوبند کیا ہے۔ چلیے آج دنیا جسے کہتی ہے لجپال لجپال پیر سیال، یہ کون ہے؟ سرگودا کی دھرتی میں بیٹھنے والا جسے دنیا خواجہ قمر الدین سیال کہتی ہے، اور خواجہ قمر الدین سیال رحمت اللہ علیہ کا اپنا خواجہ قمر الدین سیال رحمت اللہ کا اپنا میرے بھائی قول موجود ہے کہ میں نے علم حدیث جن سے حاصل کیا ہے، میرا وہ استاد بھی دیوبندی تھا۔ زمانہ جانتا ہے کہ وہ ضیاء الدین سیالوی جو پیر سیال لجپال کے جد امجد ہیں، جب گئے دارالعلوم دیوبند تو مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے اپنی مسند چھوڑ دی کہ حضور آپ یہاں پر بیٹھیے، کہ میں کیوں بیٹھوں؟ کہ اس لیے کہ آپ اللہ کے ولی ہیں۔ کہ میں نہیں بیٹھوں گا، آپ بیٹھیے۔ کہ میں کیوں بیٹھوں؟ کہ آپ آل نبی ہیں۔ نہ آل نبی بیٹھے نہ خدا کا ولی بیٹھے، مسند رہی خالی، ایک بیٹھا ادھر ایک بیٹھا ادھر۔ حضرت انور شاہ فرمانے لگے آپ تشریف
किसी मसलब पे वो इल्म के मोती बखेरे उसे दारुल उलूम देवबंद कहते हैं। और जमाना जानता है कि मेरे दाएं बाएं दोनों अल्लाह खैर करे तौसवी है, इधर भी तौसवी है उधर भी तौसवी है, हमारे भाई एहसानुल्लाह साहब भी। तो मेरे भाई अगर आज जाइए ना तौसा की धरती डेरा गाजी खान की सरजमीन पे पीर पठान ख्वाजा सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह तआला अलैह जब मदरसे की बुनियाद रखी, मदरसे की बुनियाद रखने वाला मसलक बरेलवी का वो पीर है, लेकिन उनके मदरसे का पहला शेखुल हदीस कौन है? उसे दुनिया देवबंदियों का दादा हजरत पीर अब्दुल सत्तार तौसवी रहमतुल्लाह अलैह के नामे नामे इसमें गिरामी से जानती है। जमाना मेरे भाई जानता है कि हमारे बड़े जितने बड़े थे उनका ज़र्फ उतना बड़ा था, उनकी बर्दाश्त उतनी बड़ी थी, उनके दिलों में एक दूसरे का मकाम भी उतना बड़ा था। हमारा अलमिया ये है कि आज हमने उम्मत के मुश्तरका मसाइल को फिरके फिरके होके हल करने की कोशिश करना शुरू कर दी है। याद रखिएगा जो मसला उम्मत का है उसे कोई फर्क, कोई फिरका, कोई मसलक तनहा परवाज करके कभी भी हल नहीं कर सकता। जब तक हम उम्मत थे 73-53 की तहरीक में ज़माने ने देखा एक दज्जाल उठा था तो सैकड़ों नबी के दीवाने उठे कि कुफार की बोलती बंद हो गई थी। लेकिन आज हम एक नहीं है तो एक महीने में 3 बड़े फितने पाकिस्तान की सरजमीन से जन्म लेते हैं। कोई महदी बनने का दावा करता है, कोई खातिमुल अंबिया बनने का दावा करता है, कोई ईसा रूहुल्लाह होने का दावा करता है। बुनियादी वजह क्या है? जब तक हम एक नहीं होंगे दुश्मन एक को भी नहीं छोड़ेगा। जब हम एक होंगे तो इंशाअल्लाह किसी एक को भी ठोकने की जरूरत कभी भी ना हो। तो आज मौजूदा दौर में मेरे भाई चाहिए हमें ये है कि रिवायती जलसों से हटके हमको फिक्री नजरियाती तौर पर मेहनत करें अपने नौजवानों पे, अपने आने वाली नस्लों पे। अभी हमारे मोहतरम भाई ने कहा, हक्कानी साहब ने, चले उनकी बात से किसी हद तक मैं इत्तफाक करूंगा, लेकिन बहरहाल यूं भी रगड़ा ना लगाएं यूनिवर्सिटी वालों को, कॉलेज वालों को। याद रखिए औलाद तो आपकी होगी, आंखें होगी लेकिन नाबी ना होगा, हम पांव उसके होंगे लेकिन दीन हिदायत पे चलने की ताकत नहीं होगी, कान उसके होंगे लेकिन कुरान से गैर मामूस होंगे, ज़बान उसकी होगी लेकिन अल्फाज उसमें कुफरिया होंगे। अगर ये चाहते हैं कि आने वाली नस्लें वो दीन मोहम्मद पे कारबंद रहे तो हमें मौलवी का दामन पकड़ना होगा। और अगर हम ये चाहते हैं कि ऐवान के अंदर हमने दीन मोहम्मदी की जंग लड़नी है तो हमें इन नौजवानों को भी ज़ाय करना नहीं होगा। आज सबसे बड़ा जो अलमिया है हमारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में आप जाएं और वहां पे जाकर परखें, आप यकीन माने कि नाम आपको गुलाम मोहम्मद मिलेगा, गुलाम मुस्तफा मिलेगा, अब्दुल्ला मिलेगा, उबैदुल्ला मिलेगा, अबू बकर मिलेगा, उमर मिलेगा, गुलाम अली मिलेगा। लेकिन अगर आप उनके अकायद और नजरियात को जांच के देखें तो 95% नौजवान आपको दीन से बेजार मिलेंगे। किससे भाई? दीन से बेजार मिलेंगे। ये मोची नाम का मेरे भाई पेज, ये भैंसा नाम का पेज, ये गुस्ताखान रसूल जो बुलाकर सारे उठे, कौन लोग हैं? ये कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले, सोशल मीडिया को अपनाने वाले, सोशल मीडिया के जरिए फिर जाके ये दुनिया भर के कुफार के हाथों में लुकमा तर बनने वाले। अगर हमने इनकी नजरियाती तरबियत न की तो यकीन माने कि ये नौजवान उम्मत के लोग ये दीन मोहम्मदी से बेजार हो जाएंगे। और आज के दौर में सबसे बड़ा फितना क्या है? वो पाक पैगंबर के मकाम का भी इनकार, नबी के दीन का भी इनकार, नबी के पैगाम का भी इनकार, अल्लाह के नबी जो निजाम लेकर आए उस निजाम का भी इनकार है। और याद रखिएगा कि आज के दौर में चाहिए ये है हम दीन मोहम्मदी, आज के दौर में रहबर और रहनुमा कैसे, दीन मोहम्मदी क़यामत तक के लोगों के लिए रहबर और रहनुमा कैसे, दीन मोहम्मदी जदीद मसाइल का हल पेश करता कैसे है, हमें ये चीज बयान करना होगी। वरना यकीन रखिए नौजवानों की खैर मुतमईन रूह है ये दीन मोहम्मदी से फरार चाहती है। लेकिन इंशाअल्लाह तो कायनात के अंदर जब तक एक भी हक्कानी आलिम जिंदा है वो ज़माने को बताता रहेगा कि 14 सदियों पहले भी रहबर और रहनुमा मुस्तफा की जात थी। 21,000 साल भी बीत जाए तब भी ज़माने के लोगों के लिए रहबर और रहनुमा मोहम्मद मुस्तफा की जात होगी। लेकिन आज
یقین مانے کہ ہمارے موجودہ دور میں اور ہمارے ماضی قریب میں جتنے فتنے ہیں، ماضی بعید میں اتنے فتنوں کا ہمیں کبھی شکار ہونا نہیں پڑے گا۔ ابھی پچھلے دنوں ٹیکسلا یونیورسٹی میں ایک پروگرام تھا اور ایک نوجوان کھڑا ہو گیا، اس نے کہا دیکھیں جی معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر تو دین محمدی میں آپ بات کرتے ہیں 4 نکاحوں کی، کہتے جب میرا پتہ میرے فیس بک کے دوست کو لگا کہ میرا تعلق پاکستان سے بھی ہے اور میں مسلمان بھی ہوں، اس نے فوراً یہ سوال کیا کہ دیکھو تمہارے نبی نے 11 شادیاں کی، کتنی؟ 11 شادیاں کی، اور تمہارے نبی وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے داماد جناب علی کا اپنی زندگی میں دوسرا نکاح بھی برداشت نہیں کیا، کہ خود تو 11 شادیاں کر دی، لیکن جناب علی المرتضیٰ جب ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنے لگے تو اللہ کے نبی نے منع کر دیا کہ میری بیٹی کی موجودگی میں تو دوسرا نکاح نہیں کرے گا۔ یاد رکھیے میرے بھائی، آمنہ کے لال نے 11 شادیاں کی اور اللہ کے نبی نے پہلی شادی کون سی عمر میں کی؟ 25 سال کی عمر میں، اور میرے پاک پیغمبر کی گھر والی سیدہ خدیجہ، ان کو 2-3 جگہ سے پہلے وہ مطلقہ تھی یا بیوہ تھی، بچے ان کے موجود تھے، عمر ان کی 40 سال کی تھی، نفسانی خواہشات کے پیچھے لگنے والا وہ 25 سال کا نوجوان کسی 40 سال کی میرے بھائی مطلقہ خاتون سے نکاح نہیں کرتا۔ پھر اللہ کے نبی نے 15 سال نہیں 23 سال گزارے اسی خاتون کے ساتھ جس سے 40 سال کی عمر میں اللہ کے نبی نے نکاح کیا تھا۔ پھر پاک پیغمبر نے 11 نکاح کیے، ان میں ایک کنواری ہے، باقی ساری خواتین وہ ہیں، جب بیوہ ہے جب مطلقہ ہے۔ اللہ کے نبی نے یہاں پہ دیکھ بھال کے لیے، اللہ کے نبی نے امت کی خیر خواہی کے لیے، اللہ کے نبی نے بیوہ مطلقہ خاتون کے مقام کو بلند کرنے کے لیے اپنی جوانی کے جذبات کو قربان کیا ہے۔ میرے نبی نے خواہشات کی پیروی نہیں کی۔ اور آج میرے بھائی دیکھیے، ہمارا نبی وہ ہے جو کائنات کے ہر مسئلے کا حل میرے پاک پیغمبر بتاتے ہیں۔ اگر کوئی آج کے دور میں کہے نا یار فلاں مسئلے کا حل مجھے نہیں مل رہا، فلاں مسئلے کا حل حدیث سے نہیں مل رہا، تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ تو ہی نادا تھا جو چند کلیوں پر کنار کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی یہ داما بھی تھا۔ آج ہاتھ میرا چھوٹا کھجور تک نہ پہنچے، میں کھجور کو گالی دینا شروع کر دوں، سارے کہیں گے اپنے ٹھکنے تک کا علاج کر، کسی بلندی میں پہنچ تو تیرا ہاتھ کھجور تک پہنچ جائے گا۔ حقیقت یہ ہے دین محمدی ہر مسئلے کا حل آج بھی پیش کرتا ہے۔ یہ میری کوتا علمی ہے، میری کم علمی ہے، میری بدذوقی ہے، دین کے معاملے میں میرا بھائی ذوق نہ ہونے کی وجہ سے میں ان مسائل کے حد تک پہنچ نہیں پاتا، ورنہ 14 صدیوں پہلے بھی دین رہبر و رہنما تھا، آج کے دور میں بھی دین محمدی رہبر و رہنما ہے۔ رہا یہ معاملہ کہ اللہ کے نبی نے داماد کو منع کر دیا، تو بھائی حکیم کا ہر کام حکمت والا ہوتا ہے، رحیم کا ہر کام رحمت والا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے داماد کو منع کر دیا۔ سیدہ فاطمہ کے بعد حضرت علی نے 8 نکاح کی، کتنے بھائی؟ 8 بیویاں حضرت علی، 9 بیویاں حضرت علی کی، 17 بیٹے حضرت علی کے، 18 بیٹیاں حضرت علی کی، 27 داماد حضرت علی کے۔ جناب علی المرتضیٰ نے کل 9 نکاح کیے، ایک ہی وقت میں 4 ہیں، لیکن سیدہ فاطمہ کی موجودگی میں حضرت علی نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے منع فرما دیا کہ ایک ہی چھت کے نیچے یہاں پہ دشمن خدا کی بیٹی، رسول خدا کی بیٹی رہ نہیں سکتی۔ معاملہ کیا تھا کہ جب سوکروں میں لڑائی ہوتی ہے تو لڑائی ان کی ذات تک نہیں ہوتی، بلکہ کہنے والی کہہ دیتی ہے تو ایسی، وہ کہتا تیرا باپ ایسا، تیری ماں ایسی، تیرا خاندان ایسا۔ اگر کوئی عورت سیدہ فاطمہ کے بارے میں، ان کے ابا کے بارے میں لافزنی کرے، ان کی اماں کے بارے میں لافزنی کرے، تو ابا تو محمد عربی ہے، اماں تو سیدہ خدیجہ ہے، بہنیں وہ ہیں جو پیغمبر کی شہزادیاں ہیں، بیٹے وہ ہیں جو نبی کے شہزادے ہیں۔ اگر کوئی خاندان کو برا کہے، نبی کا خاندان ہے، اگر کوئی ابا کو برا کہے پیغمبر کی ذات ہے، اگر کوئی اماں کو برا کہے تو نبی کی گھر والی ہے، اور اگر کوئی نبی کے خاندان کو برا کہے تو بھی دین بھی برباد، دنیا بھی برباد۔ تو اللہ کے نبی نے منع کر دیا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی عورت تیرے نکاح میں آئے اور وہ کہے میری بیٹی کے بارے میں کوئی چھوٹا بڑا جملہ، تو دنیا بھی برباد ہوگی، دین بھی برباد ہوگا۔ تو میرے پیغمبر حکیم ہے، اور حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ آج اگر پوچھنا عیسائیوں سے، بھئی دیکھو نبی تو ہمارا بھی ہے، نبی تو آپ کا بھی ہے، اور مسلمان کون ہے؟ الحمدللہ حضرت
حضرت مولانا عبدالستار توسی رحمۃ اللہ تعالی ہے ایک جملہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی ہم تو وہ ہیں جو ہر نیک کو بھی ماننے والے، ہر نیکی کو بھی ماننے والے، یہ علماء اہل سنت ہیں، امت محمدیہ ہے۔ زمانے بھر کے وہ لوگ جو کہیں کہ مسلمان تو بڑے تنگ نظر ہیں، دہشت گرد ہیں، یہ تو نعوذ باللہ انتشار پھیلانے والے ہیں، بھائی مسلمان وہ ہیں 1.25 نبیوں کی بات آئے ہم کلمہ ایک نبی کا پڑھتے ہیں لیکن انکار کسی نبی کا نہیں کرتے، ہم میرے بھائی تقلید ایک امام کی کرتے ہیں لیکن کسی امام کو برا نہیں کہتے، بیعت ایک پیر کے ہوتے ہیں لیکن حق کے کسی ولی کا انکار نہیں کرتے، جو سب کو مانتا ہو وہ کبھی بھی میرے بھائی تنگ نظر نہیں ہوتا، وہ شر والا نہیں ہوتا، وہ شیطان والا نہیں ہوتا، اور جو کچھ کو مانے کچھ کو چھوڑے وہ شر والا بھی ہوتا ہے، شیطان والا بھی ہوتا ہے، اور جو سب کو مانے وہ عمل والا بھی ہوتا ہے، ایمان والا بھی ہوتا ہے۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں آمنہ کے لال کا، لیکن ہم میں سے کبھی کہیں کسی نے جناب عیسیٰ کی توہین نہیں کی، جناب موسیٰ کی توہین نہیں کی، لیکن سوال تو کر سکتے ہیں نا بھائی کسی عیسائی سے کہ یہ بتا شادی کو کرنی ہو تو تیرے نبی کا طریقہ کیا ہے، تو پتہ لگے گا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے تو پوری زندگی شادی ہی نہیں کی، تو یہ دین کامل تو میرے پاک پیغمبر کا ہے کہ اللہ کے نبی نے 11 نکاح کی، کتنے بھائی 11 نکاح۔ اب دنیا بھر میں عرب و عجم میں گورا کالا اپنا بیگانہ عالم جاہل دنیا چھان ماری ہے، اگر کوئی بندہ کسی عورت سے نکاح کرے گا نا تو دنیا میں 11 قسم کی عورتیں ہیں جن سے انسان نکاح کرتا ہے، وہ کون سی ہے؟ یا شادی شدہ ہوگی، یا کنواری ہوگی، یا غریب ہوگی، یا امیر ہوگی، یا غیر مسلم ہوگی، نو مسلم ہوگی، اور یا میرے بھائی کسی مسلمان خاندان میں پیدا ہوئی ہوگی، یا مہاجر ہوگی، یا انصار ہوگی، یا طلاق یافتہ ہوگی، یا میرے بھائی بیوہ ہوگی، یا بچوں والی ہوگی، یا بغیر بچوں کی ہوگی، یعنی 11 قسم کی عورتیں دنیا میں پائی جاتی ہیں، اور میرے پیغمبر نے ہر قسم کی عورت سے نکاح کر کے بتا دیا کہ بچوں والی ہو تو سلوک یوں کرنا ہے، بغیر بچوں کے ہو تو سلوک یوں کرنا ہے، اگر کنواری ہو تو سلوک یوں کرنا ہے، شادی شدہ پہلے سے ہو مطلقہ ہو تو سلوک یوں کرنا ہے، امیر ہو تو سلوک یوں کرنا ہے، غریب ہو تو سلوک یوں کرنا ہے۔ میرے پاک پیغمبر نبی مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا، اور یاد رکھیے گا ایک بہت بڑا اور اشتباہ پیدا کیا جاتا ہے کہ تو مسلمان تو بڑے تنگ نظر ہیں، یہ تو عورتوں کی تعلیم کو برداشت ہی نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں بھائی کبھی وفاق المدارس کے مدرسے میں چلا جا، بورڈ میں چلا جا، جا کے ریکارڈ وہاں پر اٹھا لے، وہاں پر اتنے مولوی نہیں ہیں جتنی عالمات ہر سال پڑھ کے مدارس سے نکلتی ہیں، اور وہاں اگر تو دیکھے پہلے مدرسے کو جو اللہ کے نبی نے جس کی بنیاد رکھی تھی، تو دین محمدی میں حرام و حلال کے جتنے قوانین مسائل ہیں ان میں 75% مسائل وہ ہیں جو نبی کی ذات سے سیکھ کے سن کے امت کے حوالے کرنے والی کون؟ اسے کائنات کے مومنوں کی ماں عائشہ صدیقہ کہتے ہیں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کل میرے بھائی جو حدیثیں امت کے حوالے کی ہیں ان کی تعداد چند سو ہے۔ جناب علی مرتضیٰ نے جو حدیثیں نبی سے سن کے امت کے حوالے کی ہیں ان کی تعداد تقریباً 536 ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا، کچھ ہمارے پڑوس والے کہہ دیتے ہیں یہ جو اہل سنت ہے نا یہ تو بڑے تنگ نظر ہیں، انہوں نے صحابہ سے تو حدیثیں دی ہیں، آل محمد سے حدیثیں نہیں لی۔ ہم کہا چلو بھائی اسی پہ دعوت فکر دے لیتے ہیں، تو بھی اپنی حدیث کی کتابیں اٹھا لے، ہم بھی اپنی حدیث کی کتابیں اٹھا لے۔ تو پنجتن کی بات کرتا ہے، میں اکیلے علی کی بات کرتا ہوں، اکیلے علی مرتضیٰ سے ہماری صحیح ستہ میں 500 550 کے لگ بھگ حدیثیں علماء اہل سنت نے لی ہیں۔ ہم نے اکیلے علی سے جتنی حدیثیں لی ہیں تو نے پنجتن کی ذات سے اتنی حدیثیں سے تقریباً 12 حدیثیں لی ہیں۔ جناب حسین بن علی سے تقریباً 8 حدیثیں لی ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سے تقریباً 20 کے لگ بھگ حدیثیں لی ہیں۔ اور خدا کی قسم ہم نے اکیلی ذات سے جتنی لی ہیں تو نے 5 کی ذات سے اپنے پورے مذہب میں اتنی حدیثیں نہیں لی۔ آج جو کہنے والا کہے نا یہ عورتوں کے دین کی عورتوں کی تعلیم کے منکر ہیں، تو بھائی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے پاک پیغمبر سے جو حدیثیں سن کے امت کے حوالے کی ہیں ان کی تعداد 2210 ہے۔ 2210 ہے۔ اور وہ کون سیدہ عائشہ صدیقہ جس کو امت کا استاد، صحابہ کا استاد کہا جائے، صحابہ جس کو اپنا استاد کہے، جس دین کے اندر عائشہ خاتون کو اپنا استاد مانا جائے، وہ دین عورتوں کی تعلیم کا منکر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کبھی ممکن ہی
मुमकिन ही नहीं है। हम तालीम के नाम पे जो बेहयाई तुम आम करना चाहो उस पे हम कल भी लानत करते थे, उस पे हम आज भी लानत करते हैं। कहने वाला कहता है देखो ये मुसलमान, ये मौलवी, ये तो तरक्की का दुश्मन है, आजादी का दुश्मन है। भाई कौन सी तरक्की? कहते तरक्की तो है कि आज के दौर में नारा लगता है एंड ऑफ द टाइम, एंड ऑफ द हिस्ट्री। इंसान ने जो तरक्की करनी थी कर ली, इसके बाद इंसान मजीद तरक्की नहीं कर सकता। कहते तुम देखते नहीं इतनी तरक्की आज के दौर में हो गई कि एक डिबिया निकालो जेब से, डालो सिम, मिलाओ नंबर, बैठो पाकिस्तान में, बात करो अमेरिका, इतनी बड़ी तरक्की है। हम कहते हुजूर तरक्की तो है लेकिन तूने मुसलमानों की तरक्की नहीं देखी। वो जुम्मे का दिन था, मदीना की धरती थी, नबी की मस्जिद थी, खुतबा देने वाला उमर था। खुतबा देते देते फारूक आजम ने कहा ऐ सारिया पहाड़ की जानिब देख। जब जनाब सारिया वापस आए मदीना में तो लोगों ने पूछा कोई अजीब वाक़या सुना कि जुम्मे का दिन था, जुम्मे का वक्त था, मुझे यूं लगा कि जैसे मेरे कमर के पीछे खड़े होके फारूक आजम कहते हैं सारिया पहाड़ की जानिब देख। अगर मैं ना देखता दुश्मन मुझे कुचल के रख देता। तू तो भाई जेब से डब्बी निकाले, नंबर मिलाए, इसमें लोड करवाए, तब जाके तेरी बात होती है। और नबी का गुलाम वो है जो कुर्सी पे बैठ के हुक्म दे तो हजारों मील दूर हवा उसके पैगाम को पहुंचा देती है। आज कोई कहे ना देखो कितनी बड़ी तरक्की का ये जमाना है कि आज देखो हमने खालिद जैसे टेंट तैयार कर लिए, ज़रात टेंट तैयार कर लिए। भाई कोई इनकार नहीं है मुसलमान को अस्करी लिहाज से मजबूत होना चाहिए, लेकिन हुजूर ये तो बता दीजिए ज़रात टेंट का फंक्शन क्या है? कि तब पानी हो तो ये आगे वहां पे कश्ती बन जाता है, अगर रेगिस्तान हो तो वहां पे टेंट की मानी दौड़ने लगता है। हम कहते भाई तेरी बात भी ठीक है, लेकिन मैं तो 14 सदियों पहले के देखता हूं कि फारूक आजम के दौर में नबी के सहाबा दौड़ने लगे ईरान की जानिब, दरमियान में आके दरिया दजला की विपत्ति लहरें। पैगंबर के सहाबी अमीरुल मुजाहिदीन ने हुक्म दिया कि अपने अपने घोड़ों को दरिया में डाल दीजिए। नबी के सहाबा कहते हैं खुदा की कसम दरिया की विपत्ति मौजें रुक गई और दरिया के अंदर खुश्क टीले बरामद हो गए। हमने दरिया को पार कर लिया, अपने घोड़ों को देखा तो किसी घोड़े के पैरों में सुल्फों में पानी का कतरा भी न था। अमीरुल मुजाहिदीन ने कहा किसी को वो सामान गुम हो गए हो तो अभी मुझे बता दे। एक सहाबी ने कहा मेरा प्याला था पानी का जो पानी पीने को इस्तेमाल करता हूँ, लगता यह है घोड़े के जीन से गिर गया। अमीरुल मुजाहिदीन ने हुक्म दिया ए दरिया दजला की लहरों, अगर तुमने नबी के गुलाम का प्याला वापस ना किया तो कयामत के दिन आमना के लाल को तुम्हारी शिकायत करूंगा। जुमला पूरा हुआ था कि वहीं से आई दरिया की लहरें नबी के सहाबा के घोड़ों के कदमों को चूमती भी है, प्याले को वापस भी कर जाती है। अब तो खैर से लगती नामी सर्कस की सूजो नामी कुत्ती को भी दस्तक गिरती गिर लेती है। हाँ भाई ये तेरी तरक्की होगी, लेकिन इंसान की बोली को हैवान समझ जाता है। भाई तू आज का दौर में बात करता है, ट्रेलर अडॉप्ट करता है, कहीं जाके मास्टर्स के हवाले करता है, दिन रात जानवरों को भूखा मार मार के वो उनको 1 2 4 गिनती सिखाना शुरू करते हैं। चल मैं तुझे दिखाता हूँ, वो अफ्रीका का जंगल है, नैरवान का वो अफ्रीका का जंगल है, कैरवान का इलाका है, पैगंबर का गुलाम है, नाम उकबा बिन नाफे है। उकबा बिन नाफे कौन है? सैयदना अमर बिन आस की सगी खाला का बेटा है। एक वो है जिसने मिस्र को फतह किया है, एक वो है जिसने अफ्रीका को फतह किया है। पहाड़ी की चट्टान पे खड़े होकर नबी के गुलाम ने कहा था ए जंगल के दरिंदो सुनो, हम नबी के गुलाम रात यहाँ पे बसर करना चाहते हैं, हमें जंगल खाली चाहिए। 14 सदियां बीत गई, आज तक उस जंगल के अंदर दोबारा कोई जानवर लौट कर नहीं आया। जाके पूछो कैरवान के जंगलात से वापस क्यों नहीं लौटे? तो नबी के गुलाम ने कहा था कि जंगल खाली कर दो। कि वो सहाबा 14 सदियां बीत गई गुजर चुके, वापस क्यों नहीं आते? कि नबी के गुलाम ने हमें जाने का कहा था, वापस आने का नहीं कहा। आज तो कहने वाला बेचारा कहे 21वीं सदी है और हमने तो बालाकोट के ज़लज़ले के बाद बहुत कुछ सीखा है, हमने तो ज़लज़ला प्रूफ यहाँ पे बिल्डिंगें बनाना शुरू कर दी हैं। ऐसे अब तो हमने जनाब यहाँ पे आलात पैदा कर लिए कि ज़लज़ले के आने से पहले ज़लज़ला आ जाता है, लेकिन पता ये लगता है आफात आ जाती है, आलात धरे के धरे रह जाते हैं। लेकिन मदीना की धरती पर नबी का गुलाम है, जमीन जो कब तक कांपने लगी, नबी के गुलाम सैयदना उमर फारूक आजम ने अपना कोड़ा निकाला, मारा जमीन पे। कब मदीना की धरती हलती क्यों है? कि तुझे खत्ताब के बेटे ने इंसाफ नहीं किया। 14 सदियां बीत गई, आज तक मदीना की जमीन पे कभी ज़लज़ला नहीं आया। क्यों मेरे भाई? यहाँ पे आलात से ज़लज़ला नहीं रुकता, ज़लज़ले तब रुकते हैं जब अल्लाह की मखलूक में इंसाफ को आम करोगे, जब यहाँ पे अदल को बेचा न जाए, अदल को तहरीर तक पहुंचा दोगे। और फारूक आजम के
دور میں تھا کیا کہ وہاں پہ انصاف بکتا نہیں تھا، انصاف دروازوں پر ملا کرتا تھا۔ آج کے دور میں اگر کوئی بیچارہ یہ کہے کہ دیکھو جی آج فائر بریگیڈ والے ہم نے معاملات کر لیے، ہم نے یہ کر لیا، ہم نے یہ کر لیا، بھائی تیری بات بھی ٹھیک ہے، تو یہاں پر لے کر آئے، کبھی کوئی کیمیکل لے کر آئے، کبھی پانی لے کر آئے، لیکن یہاں مری کے جنگلات میں آگ لگ جائے تو کئی مہینے تو وہ آگ نہیں بجھتی، لیکن مدینہ کی دھرتی پر نبی کا غلام سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو ایک صحابی نے کہا امیر المومنین وہ فلاں پہاڑی کی گھاٹی سے آگ نکلتی ہے، اور لوگ باس مورخ نے لکھا کہ وہ کیا تھا، آتش فشاں کا وہ لاوا تھا جو آنے لگا مدینہ کی دھرتی کی جانب، تو نبی کے غلام نے کیا کیا، اپنا کرتا عطا کر دیا، بعد کا چادر عطا کر دی، فرمایا جاؤ آگ کو دکھاؤ۔ نبی کے صحابی نے بہنے والی آگ کو امیر المجاہدین امیر المومنین کا وہ کرتا دکھایا، اور اسی کرتے کو دیکھ کے آگ پیچھے یوں ہٹی کہ 1400 سال بیت گئے، آج اب تک باقی آگ نہیں نکلی۔ کیوں میرے بھائی؟ اس لیے یہ سارا معاملہ وہ ہے کہ آج میرے بھائی ہم اس کا ایک ہی علاج ہے، اور وہ علاج ایک کون سا ہے کہ جو ابھی میرے محترم بھائی نے بھی بات کی اور ہمارے چھوٹے لغاری صاحب نے بھی بات کی، اور بہرحال لغاری بڑا تو بڑا، چھوٹا میاں سبحان اللہ۔ میں مسجد میں داخل ہوا تو پہلا سوال یہ تھا سرائکی ہو یا کشمیری ہو؟ پہلا سوال کیا تھا؟ تعارف، نام وغیرہ نہیں، کہتے جی آپ سرائکی ہیں یا کشمیری ہیں؟ میں نے کہا بس معاملہ یہ کہ تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، ہم بڑا تو بڑا تو چھوٹے کا کردار بھی دیکھو۔ تو یہاں پر میرے بھائی یاد رکھیے گا کہ ایک ہی علاج ہے، اور وہ علاج کیا ہے؟ نومبر کے مہینے کی 9 تاریخ کو بادشاہی مسجد کے پڑوس میں سونے والے جسے دنیا علامہ اقبال کہتی ہے، علامہ اقبال کی بڑی معروف مشہور نظم ہے، ایک تو وہ ہے جسے لب پہ آتی دعا کہتے ہیں، اور ایک وہ ہے جسے شکوہ جواب پڑھی تو نہیں بھائی جی بھائی نظر میں پڑھنے کا اتفاق ہوا بھائی جی بھائی چلے بھائی نے کہا نہیں چلو ان کو انہوں نے نہ پڑھی۔ ہمارا معاملہ تھوڑا سا وہ ہاں نام والا وہی ہے کہ ہمارے ہاں آج یہ ہے کہ مولوی بیچارے کو دیتے 6000 روپے تنخواہ، وہ بھی 6 قسطوں میں، اور وہ بھی 6 باتیں سنا کے، 6 باتیں۔ اسکول والوں کو دیں گے مہینے کے 3000، اور وہ آگے حرام پڑھائے حلال پڑھائے، تو جو بھی پڑھائے چلے بچہ پڑھ تو رہا ہے، لیکن المیہ کیا ہے کہ 2.5 کلو کا میرے بھائی بچہ ہے، 5 کلو کا بستہ ہے۔ پڑھ کے کیا کہے کہ اپنی جگہ پر ہے، بچہ بیٹھا ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ کرنے، ادھر ابا حضور ادھر اماں حضور، تو بچے نے پوچھا ابا جی یہ بتائیے ہم کس کی اولاد ہیں؟ اس نے کہا بیٹا ہم پہلے بندر تھے، پھر ترقی کرتے کرتے ہم انسان بن گئے، یہ نظریہ ارتقا ہے مسٹر ڈارون کا۔ تو ادھر دوسرے اماں سے پوچھا اماں ہم کون ہیں؟ اس نے کہا بیٹا ہم آدم کی اولاد ہیں، اور نسل در نسل ہمیں اللہ نے فضیلت عطا کی ہے عالم کائنات پہ مخلوق کے اوپر۔ تو بچے نے حیران ہو کر کہا ابا کہتا ہے ہم بندر کی اولاد ہیں، آپ کہتے ہو آدم کی اولاد ہیں۔ اس نے کہا بیٹا تیرا ابا اپنے خاندان کی بات کر رہا ہے، میں اپنے خاندان کی بات کر رہا ہوں۔ تو معاملہ ہمارا کچھ ایسا ہی ہے کہ کچھ نے کہا کہ پڑھا ہے، کچھ نے کہا نہیں پڑھا، جنہوں نے پڑھا وہ اپنی بات کریں، جنہوں نے نہیں پڑھا وہ اپنی بات کریں۔ بارہ شکوہ جواب شکوہ نظم جو ہے، شکوہ نظم وہ ہے جس میں علامہ اقبال نے امت کے مسائل کو بیان کیا، بیماریوں کو بیان کیا کہ مولا آج امت ان مسائل میں گھری ہے، اس مسئلے میں گھری ہے، اس مسئلے میں گھری ہے، اس مسئلے میں گھری ہے۔ جواب شکوہ میں کیا ہے کہ اس مسئلے کا یہ حل ہے، اس مسئلے کا یہ حل ہے، اس مسئلے کا یہ حل ہے، اس مسئلے کا یہ حل ہے۔ لگتا یوں ہے جیسے وہ پرانا مریض بیچارہ جا کے بیٹھ جائے نا حکیم کے سامنے اور اپنے امراض کو بیان کرنا شروع کرے، اور حکیم تھوڑا توجہ کے ساتھ سننا شروع کر دے تو مریض اپنی ساری ہسٹری بیان کرتا ہے۔ حضور 4 دن گزر جاتے ہیں، بھوک نہیں لگتی، کھانا کھا لوں تو گیسٹرک پرابلم، اگر نہ کھاؤں تو آنکھوں کے سامنے اندھیرا، چلنے لگوں تو سانس پھول جائے، 2 قدم دوڑوں تو جناب پنڈلیوں پہ بھرم آ جاتا ہے، سارے مسائل بیان کرتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے حضور یہ شربت ہے، یہ گولی ہے، یہ خمیرہ گاؤ زبان ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ تو آخر میں مریض کہتا کیا ہے حضور اتنی آپ نے دوائیاں دے دی، میں کون سی دوائی کس ٹائم استعمال کروں گا، مجھ سے ایسا کام نہیں ہوتا، مہربانی کیجئے دوائی ایک دیجئے، نسخہ ایک ہو لیکن کرے ساری بیماریوں کا علاج۔ تو لگتا یوں ہے کہ علامہ اقبال نے پہلے ہر مرض کا علاج بیان کیا، جب مریض نے کہہ دیا کس مرض کی کون سی دوائی استعمال کروں گا، تو علامہ اقبال نے سارے مرضوں کی ایک دوائی بیان کی، اور وہ نسخہ کیا بیان کیا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جب انسان آمنہ کے لال کی غلامی کو اختیار کر لے
تو خالق کائنات نظام کائنات کو اس کے یوٹانے کرتا ہے اور دنیا بھر میں آ کے یہاں پہ ٹوین ٹاور ڈبل ہم نے ٹاور بنانے شروع کر دیے. ہمارے وزیر ریلوے ہوا کرتے تھے باہر کے ملک میں گئے, کہا جی وہاں تو 160 کی سپیڈ سے 160 کلومیٹر فی گھنٹہ رفتار سے ٹرینیں چلتی ہیں, ہم بھی انشاءاللہ چلائیں گے. لاہور سے لے کے خانے بال تک آگے وزیر صاحب نے ٹرین چلائی, ٹرین آگے تھے, تختے پیچھے تھے. پتہ یہ لگا کہ ہماری تو ریلوے لائن 90 کلومیٹر سے زیادہ برداشت ہی نہیں کرتی. تو بھائی کم از کم پہلے جو ریئلٹی گراؤنڈ جو حقائق ہو ان کو تسلیم کرنا چاہیے. ہم ہیں کہاں, وہ کہاں پہ ہیں. آج جو کہنے والا بیچارہ یہ کہتا ہے نا کہ دیکھو اگر عورتوں کے حقوق یہاں پہ پامال ہو جائیں گے تو یاد رکھیے گا عورتوں کے حقوق کا سب سے بڑا علمبردار وہ دین محمدی ہے. دین محمدی ہے. میرے پاک پیغمبر کی گھر والی ہے, نام ان کا سیدہ عائشہ ہے. اور عائشہ صدیقہ کون ہے؟ جن کی نوکرانی کا نام سیدہ بریرہ ہے. اور سیدہ بریرہ کون ہے کہ ان کی اپنے شوہر سے انبن جو ہو گئی تو اللہ کے نبی سے اس خاتون نے کہا یا رسول اللہ مجھے خلا چاہیے, میں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. شوہر نے آ کے کہا یا رسول اللہ اگر یہ مجھ سے خلا لے لیتی ہے میرا گھریلو نظام تباہ و برباد ہو جائے گا. میری التماس یہ ہے اسے سمجھائیے گھر کا نظام چلتا رہے, ہمارے ساتھ بھی اپنا زندگی کے نظام کو چلاتی ہے. امام الانبیاء نے خاتون کو بلایا اور فرمایا سن کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزار نہیں سکتی. عرض کی یا رسول اللہ یہ بتائیے یہ آپ کا مشورہ ہے یا آپ کا حکم ہے؟ اللہ کے نبی نے پوچھا تو نے یہ سوال کیوں کیا؟ یا رسول اللہ اگر آپ کا حکم ہے تو ساری زندگی اس کے ساتھ بتا دوں گی, زبان پہ شکوہ کوئی نہیں آئے گا. اگر یہ آپ کا مشورہ ہے تو پھر زندگی میری, مرضی بھی میری. اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا میرے گھر کی نوکرانی ٹکڑوں میں بننے والی تیری جرت کیسے ہوئی, بلکہ نبی مکرم نے ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا فرمایا زندگی بھی تیری ہے, رائے بھی تیری ہے, اور تیری رائے کا فرشوں پہ مصطفیٰ احترام کرتا ہے, عرشوں پہ خدا احترام کرتا ہے. آج جو کہنے والے بیچارے کہیں یہ عورت کی آزادی چھین لی, اور بھائی آج کی سوسائٹی, آج کا نظام زندگی خدا کی قسم یہ عورت کی آزادی نہیں چاہتا, عورت تک آزادی چاہتا ہے. عورت کی آزادی نہیں چاہتا. یہ کون سی آزادی ہے کہ آپ چند ہزار روپوں کے لیے اسے فیصل پور ڈائیو اور نیازی بلوچ ایکسپریس پہ کنڈکٹر بنا کے زمانے کی حریص نگاہوں کا نشانہ بنا دیں؟ یہ کوئی آزادی نہیں ہے. چند ہزار روپے تنخواہ کی بدولت اسے ٹریفک سارجنٹ بنا کے کسی چوک میں کھڑا کر دیں, یہ عورت کی آزادی نہیں ہے. عورت کی آزادی یہ ہے میرے باپ پیغمبر نے اپنی بیٹی کی رخصتی کی, اللہ کے نبی جناب علی کے گھر میں گئے اور فرمایا علی سن گھر کی چار دیواری کا جو بھی کام ہوگا وہ میری بیٹی فاطمہ کرے گی, گھر کے باہر کے کام تو جانے, علی تیری ذات جانے, تیرے کام جانے. اللہ کے نبی نے یہ عورت کو آزادی دی. لیکن آج ہمارے یہاں کیا ہے, یہاں اسلام آباد کے 5 اسٹار ہوٹلوں میں کھڑے ہو کے, ایسی کمروں میں کھڑے ہو کے مزدور کے حقوق کی بات کی جاتی ہے, اور ساتھ اگلا فتویٰ یہ بھی داغا جاتا ہے اگر اسلام کی تم نے بات کی نا تو لیبر رائٹس مجروح ہو جائیں گے. مزدور کی بات کرنے والا دین محمدی کوئی نہیں ہے. یاد رکھیے گا ایسی کمروں میں کھڑے ہو کے مزدور کے حقوق کی بات کرنا بڑا آسان ہے, لیکن کبھی جون جولائی کے مہینے میں آؤ نا تو ساتھ تمہیں کھڑا کرے وہاں کسی بھٹے میں 1 منٹ کے لیے تو نہ پتا جائے کہ مزدور کی محبت کا نشہ تیرے دل میں کتنا ہے. اگر تمہیں مزدور کی محبت کو دیکھنا ہے تو چل مدینہ کی دھرتی پر تجھے دکھاؤں. اللہ کے نبی مسجد نبی کے صحابہ ہاتھ ملانے لگے میرے پاک پیغمبر سے, ملاتے ہاتھ ایک صحابی نے سلام جو کیا تو اللہ کے نبی نے روک لیا. فرمایا تیرے ہاتھ کھرکھرے پڑے ہیں, تیرے ہاتھوں میں کانٹے پڑے, کیا کرتا ہے؟ یا رسول اللہ ہتھوڑا چلاتا ہوں, پتھر کوڑتا ہوں, روزی حلال کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے مدینہ کے عام سے مزدور کے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہاتھوں کو نبوت والے ہاتھوں سے پکڑا اور ان ہونٹوں سے نبی نے ان ہاتھوں کو چوما جن ہونٹوں میں تقدس کی اللہ قرآن میں قسمیں کھاتا ہے. اور ایک جملہ فرمایا میرے پاک پیغمبر نے کہ ہاتھوں سے روزی کمانے والا وہ تو خدا کا دوست ہے. کون ہے زمانے میں ایسا ریفارمر, کون ہے زمانے میں ایسا مزدور کے حقوق کی بات کرنے والا کہ جو ایک ہی جملے میں مزدور کو فرشوں سے اٹھائے عرشوں پہ پہنچا دے, اسی کو آمنہ کا لال محمد عربی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. رات میں کریم جانتے نا بھائی, کریم ٹیکسی, ایک گاڑی میں نے رائٹ پہ لی اور ڈرائیور سے پوچھا
کہ حضور آپ جس انداز میں ڈرائیو کرنے لگتے تو 6 سال میں نے کوریا میں گزارے ہیں، تو ابھی ابھی نیا یہاں پہ پاکستان میں آیا، میں نے کہا چلے بتائیں کہ پاکستان اور کوریا میں کتنا فرق ہے؟ تو فرق ہی فرق ہے۔ میں نے کہا فالٹ کہاں پہ ہے، عوام میں یا سرکار میں؟ کہیں سرکار بھی 2 نمبر ہے، عوام بھی 2 نمبر ہے۔ میں نے کہا چلے کوریا میں ہے کیا؟ میں نے کہا کیا بات ہے کوریا کی، یہ ہماری وہ ذہنی غلامی ہے کہ آج 2-4 جو ہمیں دل ہوا لگ جائے نا باہر کی، تو میرے بھائی کیا ہوتا ہے معاملہ، گن وہی کے گاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ فرمانے لگے کہ ملک پاکستان تو مسجد کی طرح مقدس ہے بھائی، مولوی کے کردار پہ اگر کوئی داغ لگ جائے، دامن پہ کوئی داغ لگ جائے تو مسجد کو برا نہیں کہا جا سکتا۔ حکمران اگر میرے بھائی بدنیت ہو جائیں تو ہم ملک پاکستان کو کبھی بھی برا نہیں کہیں گے۔ یہ ملک پاکستان وہ ہے جو اللہ نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ دیا ہے۔ آج جو کہنے والے کہیں نا کوریا، میں نے کہا حضور کوریا کا ناروے بھی تو ہے، کہتا کہ ہے۔ میں نے کہا وہاں پہ کیا کچھ ہوتا ہے؟ کہتا غریبوں کو بھی فنڈ ملتا ہے، یتیموں کو فنڈ ملتا ہے، بیواؤں کو فنڈ ملتا ہے، بے روزگار کو فنڈ ملتا ہے۔ تو میں نے کہا حضور بتا دیجئے کہ جو فنڈ دینے والے فنڈ دیتے ناروے والے، اس فنڈ کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے عمر الاؤنس۔ کیا نام بھائی؟ کیا بھائی؟ عمر الاؤنس۔ پوچھا بھائی وہ عمر کون گزرا ناروے کے اندر؟ تو یاد رکھیے گا ناروے میں عمر نام کا کوئی بندہ نہیں گزرا۔ آج بھی ناروے والوں سے پوچھو بھائی ہمارے پاکستان میں فنڈ تو ہمیں ملتا ہے، ہر حکومت دیتی ہے، کبھی بابا کے نام پہ، کبھی بیبے کے نام پہ، کبھی بیوی کے نام پہ، کبھی صدر صاحب کے نام پہ، کبھی بے نظیر بھٹو کے نام پہ، کبھی میاں صاحب کے نام پہ۔ وہ عمر الاؤنس نے نام کیوں رکھا؟ اس لیے کہ ناروے والے کہتے ہیں کہ عمر نام کا حاکم ہمارے ہاں تو کوئی نہیں گزرا، ہم مدینہ کی دھرتی پر ایک غلام نبی کا ایسا گزرا تھا جس نے انسانیت کی تاریخ کا سب سے پہلا بینیفٹ فنڈ دیا تھا کہ فاروق اعظم مدینہ کے بازار سے گزرے، ایک یہودی خیرات مانگ رہا تھا، پوچھا کیا کرتا ہے؟ کہ جوانی گزر گئی، کما نہیں سکتا، جس کا ٹیکس دینا ہوتا ہے بیت المال کو، اب میں یہی کروں گا، خیرات مانگوں گا، دوں گا۔ فاروق اعظم فرمانے لگے ان سے کوئی بری تو حکمرانی کس کی ہوگی؟ تو جوانی کی کمائی تو ان کی کھائے، بڑھاپے میں ان کو موارث چھوڑ دے۔ تو میں سنو آج کے بعد کوئی یہودی کوئی عیسائی بڑھاپے کے عالم میں مدینہ کی گلیوں میں خیرات نہیں مانگے گا، بلکہ ان کو گزران، ان کی وظیفہ، ان کا خرچہ ہر مہینے کو ان کے دروازے کی تحریر سے ان کو مل جایا کرے گا۔ آج بڑی بات ہے کہ میں برطانیہ میں گیا تھا، کیا بات ہے برطانیہ کی بھائی، برطانیہ کی عدالتیں آج بھی جب کوئی فیصلہ کرتی ہیں تو نیچے جملہ لکھتی ہیں اکارڈنگ ٹو عمر's law، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے لیکن فاروق اعظم کے قوانین کے مطابق کیا ہے۔ وہ میرے بھائی چائنا تو آج دنیا کی امامت کے مسلح پر آ کر کھڑا ہو گیا کہ آج امریکہ کی کاؤنٹ ڈاؤن الٹی گنتی شروع ہو گئی، اور چائنا وہ دنیا کے مسلح پر آنے کی تیاری کرنے لگا ہے۔ 48 میں 1948 میں جب وہاں پہ انقلاب آیا تو ماؤ زے دنگ جو بانی انقلاب تھا اس سے کسی نے پوچھا اتنا بڑا انقلاب لے کر آ گیا، اتنا بڑا تیرا ملک ہے، نظام حکومت کیسے چلائے گا؟ اب پریشانی کوئی نہیں ہے۔ شبلی نعمانی نے کتاب لکھی تھی الفاروق، دوسرا حصہ فاروق اعظم کا نظام حکومت ہے۔ ٹینشن کس بات کی ہے؟ نبی کے غلام کا نظام پڑھتا جاؤں گا، نظام حکومت کو چلاتا جاؤں گا۔ وہ کون؟ نبی کے غلام ہے۔ آج زمانہ بڑا کہتا ہے ہمارا برادر اسلامک ملک، اس کے صدر صاحب جو ہے احمد نژاد، وہ بھی میڈیا کے سامنے جو ہے یوں ہاتھ جو کھڑا کیا تو زمانے بھر نے سوشل میڈیا پہ تصویر کو وائرل کر دیا، دیکھا اس جیسا کوئی صدر ہے۔ وہ جب قوم کے سامنے آیا نا خطاب کرنے کے لیے تو اس کی بغل پھٹی ہوئی تھی، تو زمانے بھر کے لوگوں سے پوچھو، اس سے یہ پوچھو کہ پھٹے ہوئے کرتے کے ساتھ حکمرانی کرنے کا انداز تو نے زمانے کے کس حاکم سے سیکھا ہے؟ وہ ایک ہی حاکم ہے جس کے کرتے پر 17 پیمند لگے تھے، اور اسی کو علی کا داماد، نبی کی مراد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ لیکن ہماری مثال کی یاد رکھے گا آج زمانے میں جو کچھ بھی ہے نا، برطانیہ ہو یا امریکہ، ان کے پاس ساری کی ساری وہ قوانین اچھائیاں وہ ہیں کہ جو انہوں نے لیے میرے پاک پیغمبر سے، لیکن آج انہوں نے اپنے نام پہ ان کو بنانا شروع کر دیا۔ ورنہ یہ سارے کا سارا مال کون سا ہے؟ یہ مال سارا اسلامک فیکٹری کا ہے، محمدی فیکٹری کا ہے۔ کبھی راول منڈی آپ جائیں نا میرے بھائی، راجہ بازار، تو فٹ پاتھ پہ کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تصویریں پوسٹر بیچنے والے۔ ایک صاحب کے بازار میں دیکھا بزرگ آدمی تھا، اس نے یونیفارم پہنی ہوئی تھی آرمی کی، تو اس نے پوچھا حضور تصویر کتنے کی ہے؟ کہ 250 روپے کی، کہ 200 روپے دوں گا، کہیں 250 تو پکے ہوں گے۔ اب بیچارے کے پاس 250 پورے
تھے نہیں. واپس آ گیا گھر میں. 2-4 دن کے بعد کسی دوست کو ملنے گیا تو اس کے ڈرائنگ روم میں وہی تصویر لگی ہوئی تھی. اس نے پوچھا یہ کون ہے بزرگ؟ کہا یہ میرے دادا حضور ہیں. یہ برٹش آرمی انگریز برطانیہ دور میں فوج کے اندر کرنل ہوا کرتے تھے. اس نے کہا بھائی اللہ کی مرضی ہے, اگر پرسوں 250 بن میرے پاس پورے ہوتے تو آج یہ تیرا دادا نہ ہوتا, میرا دادا ہے. معاملہ میرے بھائی اتنا سا ہے کہ دین محمدی کی وہ اچھائیاں جو اللہ کے نبی نے زندگی گزارنے کے قوانین دیے, ہم نے انہیں پڑھا, کتابوں میں بند کر دیا, لیکن دشمن نے پڑھا نہیں, دشمن نے انہیں اپنایا بھی ہے. آج اقوام متحدہ کا میرے بھائی چارٹر کون سا ہے؟ میرے پیغمبر کا حجت الوداع کے موقع کا خطبہ ہے. آج زمانے کے اندر میرے بھائی مزدور کی بات جو کی جائے تو سب سے اعلیٰ ترین جملہ کس کا ہے؟ جو نبی کے غلام فاروق اعظم کا ہے. جن لوگوں کو ان کی ماؤں نے آزاد کرنا ہے, دنیا میں کون ان کو اپنا غلام بنا سکتا ہے؟ آج جو کہنے والا کہے کہ آقا تیری معراج کا تو نہ ہو قلم تک پہنچا, میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا. خدا کی قسم حقیقت یہ ہے کہ زمانہ میرے نبی کے قدم تک تو کیا, ابھی نبی کے غلاموں کی خاک پا تک بھی نہیں پہنچا. چلے بھائی آخری بات اور بات میری, ایک بات اور ہوتی ہے, اور وہ کیا ہے کہ مسلمانوں کا ایکولیٹی نہیں ہے, مساوات نہیں ہے, قانون کی برابری والا معاملہ نہیں ہے. یاد رکھیے گا یہ بھی دھوکہ ہے امت کے نوجوانوں کو دین محمدی سے دور کرنے کے لیے. ورنہ میرے آقا مدنی کریم نے تو وہ مساوات کا درس دیا کہ قبیلہ بنو خزیمہ کے لوگ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آ گئے, یا رسول اللہ ہمارے خاندان کی عورت نے چوری کر لی, آپ نے حکم دے دیا ہاتھ کاٹنے کا, اگر ہاتھ کاٹے تو ہاتھ نہیں کٹیں گے, پوری قوم کی ناک کٹ جائے گی. اللہ کے نبی مہربانی کیجیے, معاف کر دیجیے, قانون سزا کو تبدیل کر دیجیے. آمنہ کے لال نے ایک جملہ ارشاد فرمایا, فرمایا سنو یہ تو تمہارے قبیلے کی عورت ہے, اگر میرے قبیلے کی عورت فاطمہ بھی چوری کر لیتی میں اس کے ہاتھ بھی کاٹ ڈالتا. زمانہ یہ جانتا ہے. ابھی ہمارے بھائی نے کہا, ہمارے چھوٹے لگاری صاحب نے, کہ اللہ کے نبی مسجد میں آئے, آخری وقت تھا میرے پاک پیغمبر کا, دائیں جانب جناب علی تھے, بائیں جانب جناب عباس تھے, دونوں کے کانधों پر آقا مدنی کریم نے اپنے بازو رکھے. امام الانبیاء پر ارشاد فرمایا, فرمایا صحابہ سنو, لگتا یہ ہے کہ میں ان قریب تمہارے درمیان سے اللہ کے حضور جانے والا ہوں, اگر کسی کا لینے دینے کا معاملہ ہو تو میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں, کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو بدلے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں. ایک صحابی رسول اٹھے, کہا یا رسول اللہ آپ نے ہمیں زندگی کا شعور دیا ہے تو کیسے ہم آپ سے بدلہ لینے کا سوچیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا سنو میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں. ایک صحابی اٹھے, عرض کی یا رسول اللہ ایک مرتبہ آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی, مجھے اس کا بدلہ چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے میں حاضر. صحابہ نے کہا بندہ خدا تو نبی کو چھڑی مارے گا, ایک چھڑی کے بدلے تو ہمارے جسم کی کھالیں اتار لے. آمنہ کے نام فرمانے لگے آرام سے بیٹھو, میں بخوبی جانتا ہوں کہ میں اسی آمنہ کا بیٹا ہوں جو سوکھے میں گوشت کو بھون کے کھایا کرتی تھی. وہ بدلہ لینے والا نہ محمد بدلہ دینے والا. صحابی نے کہا اللہ کے نبی جب آپ نے چھڑی ماری تو میرے وجود میں کپڑا کوئی نہیں تھا. آمنہ کے لال نے فرمایا میں نے کسی کے سامنے اپنے وجود کو ظاہر نہیں کیا, چل حجرے میں آ اپنے بدلے کو پورا کر. نبی کے صحابی نے چھڑی اٹھائی, اللہ کے نبی کے ساتھ حجرے میں گئے. نبی کے صحابہ کہتے ہیں ہم جیتے جی بڑھ گئے کہ ہم نے تو کبھی کسی کافر کی بری نظر کو نبی کے وجود پہ پڑنے نہیں دیا, اور آج یہ چھڑی مارے ہماری موجودگی میں. سب نے کہا خدا کی قسم اگر تو چھڑی چاہے ہماری کھالیں اتار لے, دولت چاہیے ڈھیر لگا دے, لیکن اللہ کے نبی کو تکلیف نہ دے. امام الانبیاء نے منع کیا. پیغمبر کے صحابی ساتھ گئے, تھوڑی دیر گزری, چھڑی گرنے کی آواز آئی. نبی کے صحابہ کہتے ہیں ہم جیتے جی بڑھ گئے. قیامت سے پہلے قیامت تھی ہمارے لیے. جب پردہ ہٹا صحابی باہر نکلے, عجیب منظر تھا. پیغمبر کے صحابی کی آنکھوں میں آنسو, ہونٹوں میں مسکان, ہاتھ میں چھڑی. کہنے لگا یارو کمال کرتے ہو, جس بات کو تم پسند نہیں کرتے اسے میں پسند کیوں کروں گا؟ چھڑی تو بہانہ تھی. میں اللہ کے نبی کے ساتھ گیا تو میرے پیغمبر نے اپنی پیٹھ سے کپڑا ہٹا دیا, میں نے چھڑی کو پھینکا, پیغمبر کے مہر نبوت کو چوم لیا کہ یا رسول اللہ اصل تو مقصود میرا نہیں تھا. اب یہ صحابی کی محبت اپنی جگہ پر ہے, لیکن اللہ کے نبی نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے. تو آج کے دور میں میرے بھائی دین محمدی سے جو روح گردانی کا معاملہ چلا ہے, بالخصوص ہماری نوجوان نسل کا, اگر آج منبر و محراب سے ہم نے میرے بھائی ان کے بارے میں غور و فکر نہ کیا تو یقین مانیں کہ آنے والی دور کی نسل وہ افکار کے لحاظ سے ذہنی طور پہ, نظریاتی طور پہ مرتد پیدا ہوگی, اور اس کی ذمہ داری ہر ایک اس صاحب حیثیت کی ذمہ ہوگی, اس کے کانتوں پر ہوگی کہ جو آج بول سکتا تھا وہ بولا نہیں, کر سکتا تھا کچھ اس نے کیا. چلے بھائی ایک بات, کوئی نوجوان دوست
کالج یونیورسٹی والا کوئی بچہ یہ بتائے کہ اللہ کے نبی کی بیٹیاں کتنی تھی؟ جی بھائی، جی بھائی، چلے تو نوجوان دوست بتائے گا بھائی کہ اللہ کے نبی کی 4 بیٹیوں کا ترتیب کے ساتھ نام کیا تھا؟ جی بھائی، پاک پیغمبر کی 4 بیٹیوں کا نام ترتیب 22 کیا تھا؟ چلے اشرا مبشرہ کسے کہتے ہیں؟ کوئی دوست بتائے گا بھائی؟ اشرا مبشرہ، جی بھائی، وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی ایسی بھائی پکی بات ہے. چلے تو کون سا صحابی ہے جس کو جنت کی بشارت دی گئی؟ 1400 کو بھی جنت کی بشارت تھی، 313 کو بھی جنت کی بشارت تھی، نبی پاک کے 1,24,000 کم و بیش صحابہ کو جنت کی بشارت تھی. میں نے پوچھا بھائی اشرا مبشرہ کون ہے؟ تو اس کی صحیح تعریف یہ ہے کہ وہ 10 صحابہ جن کو اللہ کے نبی نے ایک ہی محفل میں جنت کی بشارت دی، ان کو اشرا مبشرہ کہتے ہیں. نام لے کے چلیں بھائی اضافہ کرتے ہیں کہ ابو بکر جنتی، عمر بھی جنتی، عثمان بھی جنتی، علی بھی جنتی، طلحہ بھی جنتی، زبیر بھی جنتی، سعد بھی جنتی، سعید بھی جنتی، عبد الرحمن بھی جنتی، ابو عبیدہ بھی جنتی. اشرا مبشرہ جن کو ایک ہی وقت میں اللہ کے نبی نے نام لے کے. میرے پاک پیغمبر کے 3 دامادوں کے نام کو دوست بتائے گا؟ جی بھائی، نبی پاک کے سب سے بڑے داماد کا نام کیا ہے؟ جی حضرت عثمان نہیں ہے. جی بھائی جواب ٹھیک ہے آپ کا، لیکن ابو العاص کی کنیت ہے، اصل میں نام ہے لقیط ابن ربیع. لقیط ابن، اللہ کے نبی کے والد گرامی کا نام کیا ہے؟ سیدنا عبداللہ. جناب عبداللہ کے ابو پیغمبر کے دادا کا نام کیا ہے؟ جی جی بھائی چلیں 100 روپے نقد دینا. نبی پاک کے دادا کا نام کیا ہے؟ جی صحیح. عبد المطلب ان کا نام نہیں ہے، عبد المطلب ان کا لقب ہے، نام ان کا شیخ ہے. اور نبی پاک کے پردادا کا نام ہاشم نہیں ہے، ہاشم کا اصل میں نام عمر ہے. ہاشم کہتے ہیں ایسے شخص کو کہ جو گوشت کے شوربے میں روٹیاں چور چور کر کھلائے. اب آپ کہیں اس ڈش کو کہتے کیا ہے؟ یہ کبھی امام صاحب کو پکڑیے گا کہ توسا والے صحبت بناتے کیسے، جسے سویت کہتے ہیں صحبت. گوشت کے شوربے میں روٹیاں چور چور کر کھلانے والے کو ہاشم کہتے ہیں. حضرت علی شریف مرتضیٰ کے ابو کا نام کیا ہے؟ جی بھائی ابو طالب. ابو طالب ان کی کنیت ہے چونکہ جناب علی کے 4 بھائی ہیں. سب سے بڑے بھائی کا نام ہے طالب، ان سے چھوٹے کا نام ہے جعفر، ان سے چھوٹے کا نام ہے عقیل، ان سے چھوٹے کا نام ہے علی. اور چاروں کی عمر میں 10-10 سال کا فرق تھا. اور اب طالب کی بنیاد پہ ان کے ابو کو ابو طالب کہتے ہیں، جبکہ اصل میں ان کا نام ہے عبد مناف. کیا نام ہے؟ نبی پاک کی 4 بیٹیوں میں سب سے بڑی کا نام زینب، ان سے چھوٹی رقیہ، ان سے چھوٹی بیٹی کا نام کیا ہے؟ نبی پاک کی تیسری بیٹی کا نام کیا ہے؟ جی بھائی جی بھائی چلیں پھر 100 روپے نام. ام کلثوم. ام کلثوم ان کا نام نہیں ہے، اصل میں اللہ کے نبی نے اپنی امی کے نام پہ اپنی بیٹی کا نام رکھا تھا آمنہ. ام کلثوم ان کی کنیت ہے. جب نام رکھنا ہو تو بھائی بچے کا نام کلثوم ہوگا، بچی کا نام جب رکھنا ہو تو اکیلا کلثوم نہیں ہوگا، ام کلثوم بچی کا نام رکھا جائے گا، کلثوم نام رکھا نہیں جائے گا. نبی کی 4 بیٹیاں ہیں، 3 داماد ہیں، 11 چچا ہیں، 6 پھوپھیاں ہیں، 9 بیویاں ہیں. اللہ کے نبی کے 4 نواسے ہیں اور سب سے بڑے نواسے کا نام ہے جناب علی جو سیدہ زینب کے بیٹے ہیں. ان سے چھوٹے کا نام ہے عبداللہ جو جناب رقیہ کے بیٹے ہیں. ان سے چھوٹے کا نام ہے حسن جو سیدہ فاطمہ کے بیٹے ہیں. ان سے چھوٹے کا نام ہے سیدنا حسین ابن علی جو جناب علی جو مرتضیٰ کے چھوٹے بیٹے ہیں. چلیں بات میں ختم ہوئی. Like us on Facebook. Contact us on WhatsApp. Subscribe our YouTube channel and watch our videos.